مظلوم فلسطینیوں پر مظالم تھم نہ سکے، حماس نے بھی اپنی کمر کس لی۔ مسلسل تیسرے روز صہیونی فوج پر بھاری حملے، جس کی وجہ سے بھاری نقصانات پہنچنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور ان کی اپنی فورسز کو اتنا بھاری نقصان پہنچا ہے کہ صہیونی حکومت اپنی پالیسی بدلنے پر اس وقت مجبور ہوگی ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین، یہودی آبادکاری کو بڑھانے کے لیے ایک خطرناک پلان اس وقت تیار ہو چکا ہے، لیکن اس کے خلاف اسرائیل کی صفوں میں سے خود فلسطینیوں کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ یہ سب اور بہت کچھ آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر بات کی جائے صہیونی فورسز کے مظالم کی، تو جتنے بھی وہاں پر مہاجر کیمپس ہیں ان پر حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ المواسی کیمپ جو کہ سیف زون قرار دیا گیا تھا، وہ علاقے جن کو سیف زون قرار دیا گیا تھا، جدھر بے گھر لوگ وہاں پر موجود تھے جو کہ جنگ کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں پر مقیم تھے، وہاں رہنے پر مجبور تھے، ٹینٹس میں وہاں پر رہ رہے تھے، ان پر حملہ کیا گیا صہیونی فورسز کی جانب سے، ان پر ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں اور ناظرین چند ہی گھنٹوں میں 30 سے زائد افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات اور بہت سے لوگوں کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں، جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ملبے کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں، جن کو بچانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور ناظرین، صرف یہی نہیں، صہیونی فورسز کے مظالم کی بات کی جائے تو پچھلے 8 دنوں کے اندر، پچھلے ایک ہفتے کے اندر اگر آپ بات کریں تو ہائپوتھرمیا کی وجہ سے اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک مزید جو فرد ہے وہ شہید ہو چکا ہے۔ ٹوٹل اس وقت 8 افراد شہید ہوئے جن میں 7 بچے موجود تھے۔ سردی کی شدت کی وجہ سے ناظرین وہاں پر 7 بچے اس وقت شہید ہو چکے ہیں، جو کہ ظلم کی انتہا ہے، جس پر بین الاقوامی تنظیمیں اس وقت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، جس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ناظرین ویسٹ بینک کی بات کی جائے تو طفل ہیرس میں وہاں پر ٹاؤن میں سیٹلرز نے حملہ کیا ہے۔ سیٹلرز نے وہاں پر گھروں کو نشانہ بنائے، وہاں پر دھاوا بولے، وہاں پر دکانوں پر دھاوا بولے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر گاڑیوں کو جو جلا دیا گیا ہے اور جتنا بھی وہاں پر کاروبار تھا اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ مرکزی شہر جو ہے، مرکزی شہر میں مرکزی گیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہاں پر اسلامک شرائنز کے اندر، مزارات کے اندر اپنے تلمودک ریچولز پرفارم کیے جاتے ہیں، عبادتیں پرفارم کی جاتی ہیں۔ یہ اسرائیلی یہودی سیٹلرز اس وقت اتنے سرگرم ہو چکے ہیں کہ ان کو بھی روکنا اس وقت بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ ویسٹ بینک کے اندر کشیدگی دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد حراستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج تک نہیں پتا چل سکا کہ وہاں پر جن لوگوں کو حراست میں لیا گیا ان کا نام و نشان، کہاں پر وہ موجود ہیں، کہاں پر غائب ہو چکے ہیں، کوئی ان کے متعلق اپڈیٹ نہیں آ رہی۔ لیکن اگر بات کی جائے کہ ریٹیلیشن ان کو جواب ملا ہے تو بالکل جواب ملا ہے۔ ان صہیونی فورسز کو ویسٹ بینک میں جواب ملا ہے۔ تلکرم بریگیڈ جو کہ القدس بریگیڈ سے ایفیلیٹڈ ہے، ان کا ایک حصہ ہے، ان کی جانب سے ایک بھاری حملہ کیا گیا جس میں صہیونی فورسز کو بھاری نقصان پہنچا ہے، بڑا نقصان پہنچا ہے۔ وہ اس نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہماری کوئی کیجوالٹیز رپورٹ نہیں ہوئی، کوئی افراد ہمارے، کوئی فوجی جو ہیں وہ زخمی نہیں ہوئے، لیکن ملٹیپل کیجوالٹیز کی اور ملٹیپل فورسز سولجرز کے زخمی ہونے کی اطلاعات اس وقت موصول ہو رہی ہے۔ اور ناظرین یہی نہیں، ایک سنگین اور ایک خطرناک پلان جس پر وہ کام کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت منظر عام پر آ چکا ہے، اور وہ یہ کہ بہت جلد انہوں نے قانون کو ایک لاگو کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، ایک ایسا قانون جن کے اندر الٹرا آرتھوڈاکس جیوز کو فوج کے اندر بھرتی کیا جائے گا۔ اور یہ خود اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اسرائیل کیٹس کی جانب سے بیان سامنے آتا ہے کہ ہم ایک ایسا قانون پاس کریں گے جس کے اندر الٹرا آرتھوڈاکس جیوز کو فوج میں بھرتی کیا جائے گا، اہم پوزیشنز دی جائیں گی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف جو فوجی ہیں وہ پھر صہیونی فورسز کا حصہ بنیں گے۔ اب ناظرین، یہ الٹرا آرتھوڈاکس جیوز وہ جیوز ہیں جن کو انتہائی شدت پسند یہودی سمجھا جاتا ہے، جن کو انتہائی دائیں بازو کا یہودی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے نظریات اتنے سخت ہیں، ان کے نظریات میں اتنی شدت موجود ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اور فلسطینیوں کے خلاف ایک انتہائی سخت نیریٹو رکھتے ہیں۔ اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسا قانون لاگو کرنے جا رہی ہے صہیونی حکومت کہ جس کے اندر ان الٹرا آرتھوڈاکس جیوز کو صہیونی فورسز کا حصہ بنایا جائے گا اور ان کو پراپر پوزیشنز دی جائیں گی، جس کے بعد مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے، ان پر ظلم کی انتہا کرنے کے لیے، ان کے حقوق کی بندش کے لیے اور ان کی جان لینے کے لیے یہ اقدامات کیے جائیں گے۔ اور یہ
पूरी दुनिया इस वक्त इस पर खामोश बैठी हुई है, बैन अल-अक़वामी तंजीमें इस वक्त इस सारी सूरत हाल पर खामोश बैठी हुई हैं। अगर ये हो गया तो सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी, ऐसा मुबस्सिरीन कहते हैं, क्योंकि तारीख में ये पहली मरतबा होने जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर बात की जाए तो सहूनी फोर्सेस की जानिब से वो सेफ जोन पर जो हमले किए गए थे, उनके अंदर पुलिस चीफ ऑफिसर, उनका मकामी पुलिस चीफ ऑफिसर वो भी शहीद हो जाता है, और उसके साथ साथ उनके माविन भी शहीद हो जाते हैं, और शुहदा की तादाद में मजीद दिन ब दिन और घंटों के साथ साथ इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं इस वक्त इसराइल की सफों के अंदर से, उनके अपने लोग आवाजें उठा रहे हैं, उनके अपने आर्मी के रेडियो पर ये एक रिपोर्ट सामने आती है जिसके अंदर उनके टॉप मिलिट्री लॉयर जो है वो खत लिखते हैं सदरन कमांड के मेजर जनरल को, और उसमें बयान किया जाता है कि ये जो आप हमास के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये दरअसल हमास के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं है, बल्कि ये सिविलियंस के खिलाफ कार्रवाइयां है। ये जो कार्रवाइयां की जा रही है इसमें सिविलियंस को नुकसान पहुंच रहा है, इसमें मासूम शहरियों को, फलस्तीनियों को नुकसान पहुंच रहा है। एक तरफ आपकी रिपोर्ट्स कुछ कहती हैं, दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स कुछ कहती हैं। आप बेतलहैया के अंदर कहते हैं कि 3000 वहां पर सिविलियंस मौजूद हैं, लेकिन जब वहां से लोग बेघर होते हैं तो 14000 लोग वहां से निकलते हैं। आखिर किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं? ये हकीकत जो आप छुपा रहे हैं, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मजालिम की इंतहा हो रही है, ये इंसानी हकूक के खिलाफ जो है इक़दामात किए जा रहे हैं, ये इंसानी बुनियादी हकूक की नस्ल कुशी और उनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। ये जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं कॉन्ट्रडिक्ट्स कर रही हैं इस वक्त स्टेटमेंट्स आपकी और यूएन की, लिहाजा इस पर आपको सोचना होगा, अमली इक़दाम करना होगा, इस पर आपको इसको रोकना होगा, क्योंकि जितनी भी कैजुअलिटीज हुई है, जितने भी शहीद हुए हैं आपकी कार्रवाइयों के नतीजे में, उनमें बच्चे शामिल थे, उनमें खवातीन शामिल थी। आपकी कार्रवाइयों के नतीजे में जिनको ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो सिविलियंस को नुकसान पहुंचा हुआ है। जो लोग बेघर हुए हैं वो सिविलियंस बेघर हुए हैं। जो लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ कुर्बान कर दिया, कारोबार कुर्बान कर दिए, उनमें आम शहरी और सिविलियंस मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा एक आपको वार्निंग जारी कर रहा है क्राइसिस की, कि अगर इसी तरीके से आपने ब्लॉकेज जारी रखा, इसी तरीके से आपने शहर को महसूर रखा और इसी तरीके से आपने इमदादी साजो सामान न पहुंचाया, मतलब वो जो अगर एक ट्रक चाहिए उनको, तो एक ट्रक के अंदर से सिर्फ एक थैला उन मासूम फलस्तीनियों तक पहुंच पाता है। अगर एक जग पानी का चाहिए तो उनके अंदर से सिर्फ एक कतरा जो है वो फलस्तीनियों तक पहुंच पाता है। इतनी सख्त तरीन ब्लॉकेज की वजह से जो फूड क्राइसिस होगा, जो कहत साली होगी, उसके संगीन नताइज होंगे मुस्तकबिल में। लिहाजा इस बात को आपको देखना चाहिए, रोकना होगा इस नस्ल कुशी को, इस जुल्म को रोकना होगा। ये इसराइल के सफ के अंदर से उनके अपने रिपोर्टर्स, उनके अपने जर्नलिस्ट्स और उनके अपने मिलिट्री लॉयर्स सवाल उठा रहे हैं और लेटर्स भेजे जाते हैं जनरल्स को, और ये सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर कब तक ऐसा होगा और कब तक मासूम अवाम आपके इस जुल्म का शिकार बनती रहेगी। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया को वेस्ट बैंक के अंदर उनकी कवरेज से रोक दिया जाता है, उनको मुअत्तल कर दिया जाता है। वेस्ट बैंक के अंदर बैनुल-अक़वामी इदारा अल जज़ीरा, उनकी कवरेज को रोक दिया जाता है। किस बिना पर? इश्तिआल अंगेज मवाद की तशहीर की बिना पर उनको रोक दिया जाता है कि आपने ऐसा मवाद नशर किया जिससे इश्तिआल अंगेजी फैली, जिससे नुकसान पहुंचा, जिससे खित्ते की सलामती पर सवालात उठे, जो कि खित्ते के अंदर कशीदगी का बायस बन सकते हैं। अब नाज़रीन, जो वेस्ट बैंक के अंदर अल जज़ीरा के दफ्तर को बंद किया गया है, उसका बुनियादी मकसद ये था कि बंद तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जानिब से किया गया है, लेकिन प्रेशर उनके ऊपर इजरायली सहूनी फोर्सेस का था, सहूनी हुकूमत का प्रेशर था, क्योंकि वेस्ट बैंक के अंदर जो कशीदगी थी, जो इवेंट्स हो रहे थे, उनकी कवरेज कौन कर रहा था? अल जज़ीरा लाइव कवरेज कर रहा था उनकी। और जिस तरीके से उन्होंने शो किया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, उनकी जो मकामी पुलिस है और पैलेस्टीनियन फाइटर्स हैं, उनके दरमियान भी कशीदगी हो चुकी है और वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू हो चुके हैं। बैनुल-अक़वामी कोई मीडिया इस चीज को रिपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अल जज़ीरा ने इस चीज को रिपोर्ट किया कि एक जानिब सहूनी फोर्सेस से पैलेस्टीनियन फाइटर्स मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब आपस में भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। उधर से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की मकामी पुलिस पैलेस्टीनियन फाइटर्स के साथ लड़ रही है। कोई इस बात को जो है वो नशर नहीं कर रहा था, सिर्फ बैनुल-अक़वामी मीडिया में से अल जज़ीरा इस बात को रिपोर्ट कर रहा था, जिसकी कीमत उनको अदा करना पड़ी है। उनको मुअत्तल कर दिया गया, उनको ब्लॉक कर दिया गया कि वो वहां पर कवरेज नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से क्या बयान सामने आया था कि हम हक
اور صحافت کو اسی طریقے سے جاری رکھیں گے. جو ایونٹس ہوں گے ہم ان کو کور کریں گے, اور یہ سراسر زیادتی ہے اور یہ سراسر ظلم ہے جو ہم پر پابندی عائد کی گئی ہے. ناظرین, ایک طرف تو انہوں نے ویسٹ بینک کے اندر دھاوا بول دیا, دوسری جانب غزہ کے اندر انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی, تیسری طرف ناظرین اگر بات کی جائے لبنان کے اندر مسلسل سیز فائر اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, اور مسلسل پچھلے 1-2 ماہ کے اندر آپ نے دیکھا جب سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے تب سے مسلسل اگر کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے تو وہ صہیونی فورسز ہیں. صہیونی فورسز نے وہاں کے صدرن لبنان میں حملہ کیا, وہاں پر گھروں کو جلا دیا گیا, دکانوں کو نذر آتش کر دیا گیا اور لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا. بہت سی کیجوالٹیز, شہید ہونے کی اطلاعات اس میں موصول ہو رہی ہیں, زخمیوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صہیونی فورسز حملے کر رہی ہیں, جلا رہی ہے, گھروں کو نذر آتش کر رہی ہیں, لیکن اگر حزب اللہ نے جواب دیا تو پھر یہ دکھایا جائے گا کہ حزب اللہ نے جنگ میں آغاز کیا, حزب اللہ نے جنگ بندی کے جو معاہدہ ہوا تھا اس کو توڑنے میں پہل کی. کیوں؟ کیونکہ صہیونی فورسز کی کارروائیاں نہ بین الاقوامی میڈیا کو دکھتی ہیں نہ مغرب کو دکھتی ہیں, جو کہ مسلسل ان کی جانب سے یہ جنگ بندی کا معاہدہ توڑا جا رہا ہے, اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں مسلسل. کبھی بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے, ایریل بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے, کبھی ایئر فورس کے ذریعے سٹرائکس کی جاتی ہے, اور مقامی لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. حزب اللہ کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا, مقامی لوگوں کو. لیکن اگر حزب اللہ نے ان مقامی لوگوں کے لیے آواز بلند کی اور ان کا مقابلہ کیا تو پھر پوری دنیا کو یہ نظر آئے گا کہ حزب اللہ نے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور صہیونی فورسز پر حملہ کر دیا ہے. حالانکہ پوری دنیا اس چیز سے باخبر ہے کہ ٹروس ڈیل جو ہوئی تھی لبنان اور صہیونی فورسز کے درمیان 60 دنوں کا وقت تھا. 60 دنوں کے اندر یہ تمام تر آپریشنز ختم کرنے تھے, یہ تمام تر اپنی فورسز کو وہاں سے ہٹانا تھا, ایویکویٹ کرنا تھا. لیکن نہیں, وہ باز نہیں آئیں گے, وہ اپنی اسی ہٹ دھرمی پر قائم رہیں گے, وہ اسی طرح ظلم اور مظالم کی انتہا پر قائم رہیں گے, وہ اسی طرح سویلینز کو نشانہ بناتے رہیں گے. کیونکہ حماس کے خلاف وہ نہیں لڑ سکتی, لبنان میں حزب اللہ کے خلاف وہ نہیں لڑ سکتی, یمنی حوثیوں کے خلاف وہ نہیں لڑ سکتی, تو آخر میں ان کے پاس آپشن یہی بچا ہے کہ معصوم بچوں کو, خواتین کو, ہاسپٹلز کو, سٹاف سینٹرز کو اور ہیومینیٹیرین جو سپلائز ہیں ان کو بلاکیج کر کے اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کر وہ معصوم لوگوں کی جان کو نشانہ بنا رہی ہے, ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے. کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی طاقتور یا اپنے لیول کی فورس کے سامنے, ان کے لیول کی فوج کے سامنے وہ ٹک سکے. آپ اس بارے میں ناظرین کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.